والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. الہی کچھ ملے نہ ملے حب مصطفیٰ ملے، وہ شے ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ملے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، حفاظ کرام، قراء حضرات، بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ پروقار تقریب دستار فضیلت کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے. دستار فضیلت سے مراد کہ جن بچوں نے اس مسجد میں، اس مدرسہ میں اللہ کریم کے پاک کلام کو یاد کیا، حفظ کیا یا ناظرہ پڑھا، تو ان کو دستار فضیلت کا لفظ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے حساب سے ان کو فضیلت دے رہے ہیں. لیکن ایسے بچے، ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، ہم ان کو جو فضیلت دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، اس سے تو ہم اپنی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں. کیونکہ جو قرآن پاک کے ساتھ کسی بھی حوالے سے تعلق رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی بچے کو دستار فضیلت دے کر یا کسی قرآن پڑھنے پڑھانے والے سے تعاون کر کے میں اس پر احسان کر رہا ہوں. اگر وہ یہ سمجھے گا تو شاید اپنا نقصان کرے گا، بلکہ اسے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے مجھے اس کام میں لگا کر کتنا سعادت مند بنا دیا ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ میری اور آپ کی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. اللہ کریم
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جن کی عظمتیں بیان کریں، جن کی شان بیان کریں، تو وہ میری اور آپ کی تعریف کے محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ سن رہے تھے، خدمت خلق کی بات ہو رہی تھی۔ خدمت خلق کے بہت سارے پہلو ہیں، جن میں سے عظیم ترین خدمت خلق کا پہلو یہ ہے کہ آپ کے تعاون سے ایک بچہ، ایک بچی یا کوئی بھی شخص آپ کے تعاون کی وجہ سے اس کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جس کی اچھی تربیت ہوتی ہے، اتنی اچھی تربیت ہوتی ہے کہ وہ بظاہر آپ ایک انسان کی تربیت کرتے ہیں، وہی ایک انسان آگے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تربیت کا، ہدایت کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب فرما دیجئے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہ اور وہ جو علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں بڑے بڑے مقابلے کرتے ہیں، برابریاں ہوتی ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میری کوٹھی بڑی اچھی ہونی چاہیے، جب وہ بناتا ہے تو دوسرا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تیسرا اس سے آگے بڑھتا ہے، مسابقت ہو رہی ہوتی ہے، مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر کسی سے کہلوانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ہم میں سے کون اچھا ہے، کس کی کوٹھی اچھی ہے، کس کا مرتبہ اچھا ہے۔ یہ ہمارے معیار ہیں۔ اگر خالق کے کائنات سے پوچھیں تو وہ تو یہی فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں جو جاننے والے ہیں، جو عالم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہ اور جو بے علم ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ ہی اس بات پہ غور کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ہم نے اندازہ یہ لگانا ہے، غور اس بات پہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کے آغاز سے لے کر، مثلا آغاز ہوتا ہے کسی رحمانی، مدنی یا نورانی قاعدے سے۔ پہلے بچے کو الف با تا ثا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، پھر اس مرکبات پڑھائے جاتے ہیں، جن کی پہچان کے بعد وہی بچہ پھر قرآن پاک اٹھاتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ حافظ قرآن بھی بنتا ہے، پھر حافظ حدیث بھی بنتا ہے، وہ فقہ کو بھی یاد کرتا ہے، عربی گرامر کے قواعد و ضوابط میں بھی مہارت حاصل کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک عالم دین، مدرس بنتا ہے، خطیب بنتا ہے۔ تو یہ سارا کام کہاں ہوتا ہے؟ میں اور آپ یہ سب یہ مانتے ہیں کہ قبر میں جائیں گے، وہاں نہ کیمسٹری کام آئے گی، نہ بیالوجی کام آئے گی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں اگر کام آئے گی تو بسم اللہ شریف کام آئے گی، وہاں اگر ہماری نجات ہوگی تو سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے ہوگی۔ اگر ہمارے لیے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے سامنے جو عذاب کے لیے آئیں گے، جو دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی، تو وہ سورۃ ملک ہوگی، سورہ ملک آئے گی۔ اور کسی نے اگر جھگڑا کرنا ہے، شفاعت کرنی ہے، سفارش کرنی ہے، تو وہ قرآن پاک ہوگا۔ تو جس کتاب نے، جس علم نے ہماری قبر کو منور کرنا ہے، ہماری قبر کے منازل آسان کرنے ہیں، اس پر ہم ذرا بیٹھ کے، اب اگر ٹائم نہیں ہے، اب ہم سن رہے ہیں، سننے کے بعد کبھی اپنے گھر میں اکیلے بیٹھ کے
پھر ہم کبھی 2-3 بندے اکٹھے ہو کے مشورے کی صورت میں غور کریں کہ جس کتاب نے، جس علم نے ہمارا نہ دنیا میں ساتھ چھوڑنا ہے، نہ آخرت میں، نہ میدان حشر میں، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر کتنا بجٹ خرچ ہو رہا ہے؟ بجٹ خرچ ہو رہا ہے یا بجٹ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بجٹ ان کو دیا جا رہا ہے یا رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں؟ اور جہاں پہ اربوں روپے کے بجٹ بنائے جا رہے ہیں، خرچ کیے جا رہے ہیں، ہم علماء اس علم کی مخالفت نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ آپ کریں کہ قبر میں کیمسٹری بیالوجی نے جان چھڑوانی ہے یا سورۃ ملک نے، قرآن پاک نے۔ تو جو بھی کلمہ گو ہے وہ تو ضرور مانے گا، لیکن جب وہ کسی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اس سے اگر یہ سوال کر لیں کہ جس کتاب نے آپ کی جان چھڑوانی ہے، جس کے تصدق سے آپ کی قبر میں منور ہونا ہے، آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ یا تو بغیر جواب دیے مسکرا پڑیں گے، یا پھر ہلکا ہلکا جواب کہیں گے آپ کو پتہ تو ہے حالات کا، دنیا کا، معاشرے کا۔ آج اگر آپ نے دنیا کو دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کفار مکہ آئے اور کہا کہ حضرت ابو طالب کی وساطت سے مطالبہ کیا کہ یہ جو چاہتے ہیں، بادشاہی چاہیں دنیا کی، مال و متاع چاہیں، سونا چاہیں، جو بھی چاہیے، جتنا مال چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائیں، اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، ایک پر چاند رکھ دیں، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے سے نہیں رکوں گا۔ ہمارے ہاں مجبوریاں ہوتی ہیں تو قرآن پاک سے پوچھئے، اور جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں آپ سے پوچھئے کہ نجات کون سی چیز ہے نجات دینے والی، تو پھر یہ سارا کام کیا مجھے بتائیں کہ بڑی سے بڑی یونیورسٹی پاکستان میں جہاں اربوں کا بجٹ ہو، کیا وہاں حافظ قرآن بنتے ہیں؟ کیا وہاں پہ قرآن کو یاد کروایا جاتا ہے؟ آپ کو حفاظ قرآن ملیں گے تو ان مساجد سے ملیں گے، ان مدارس سے ملیں گے جن میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھنے کے بعد جب باہر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو مولوی ہیں۔ مولویوں کو کس چیز کا پتہ ہے؟ ان کو کیا معلوم دنیا کیسے گزارنی ہے؟ ان کو کیا معلوم ترقی کیسے کرنی ہے؟ بھئی ترقی کر لیں، جن کو آپ نے اگر آج حقیر سمجھا ہے، پتہ تو قبر میں جا کے چلے گا۔ اس لیے ہم کسی چلو شخصیت کو نہ دیکھیں۔ بعض لوگوں کے پاس دلیل ہوتی ہے، دیکھیں جی علماء آپس میں جھگڑتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اگر مولوی اچھے ہوتے تو آپس میں کیوں جھگڑتے؟ کیا دوسرے آپس میں نہیں جھگڑتے؟ اور پھر اگر کوئی مولوی جھگڑ بھی لے، خدا نخواستہ راستے سے ہٹ بھی جائے، تو کیا ہم دین کو چھوڑ دیں گے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے شخصیات کو اپنا معیار بنا لیا ہے، انہی کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو اپنا امام مانتے اور سید کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کی آل پاک کو اگر ہم نمونہ بناتے اور پھر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے کسی شخصیت کی طرف نہ جاتے، تو خدا کی قسم کبھی ہم یہ گلہ شکوہ نہ کرتے۔ تو چاہیے کہ ہم قرآن کو اٹھائیں، ہم ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر پڑھ سکتے ہیں، آپ گہرائی میں نہ جائیں، اختلافات میں نہ جائیں، اتنا تو پوچھ لیں قرآن پاک سے کہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں بے شک وہ علماء ہی ہیں۔
خالق کائنات یہ فرمائے اور ہم کہیں یہ تو مولوی ہیں، ان کو کیا پتہ۔ اور پھر قرآن پاک کہے رب زدنی علما، اپنے محبوب سے رب نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کے اضافے کی دعا مانگنی ہے، اگر کچھ مانگنا ہے تو وہ علم میں اضافہ ہونا چاہیے، علم میں اضافے کی بات ہونی چاہیے۔ تو وہ کون سا علم ہے؟ پہلے وہی علم ہے جو ہمیں حلال کے بارے میں بتائے، ہمیں حرام کے بارے میں بتائے، ہماری زندگی کا طریقہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ یہ پہلا علم ہے۔ جب آپ یہ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ دنیا کے سارے علوم حاصل کریں، آپ کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یہ مسلم کا ورثہ ہے کہ مسلمان جتنا چاہے علم حاصل کرے، لیکن ہم نے مسجد کو، مدرسے کو حقیر سمجھ لیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم ان کی سرپرستی کرتے، ہماری حکومتیں کرتی، اگر انہی کو محور بناتے تو پھر ایسے حالات پیش نہ آتے، اس طرح کے مسائل نہ ہوتے، کیونکہ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل ہوئے، خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب یہ پڑھی بھی جا رہی ہیں باتیں، سنی بھی جا رہی ہیں، لیکن ہم نے توجہ نہ کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو دین کے راستے پر چلتا ہے، دین کے راستے پر کوشش کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، زمانے کے حوادثات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر کوئی مولوی کہہ کر پکارے، وہ مولوی کہے تو اس سے اکتاتا نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ ان کو کیا معلوم، جو اس راستے پہ چلے تو پھر اللہ کریم کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ میرے پیارے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ بھی غور کریں، اور جن کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی غور فرمائیں، اور جو اس کو تھوڑا حقیر سمجھتے ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں کہ اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے تمہاری ڈیوٹی ہے۔ یا مولا کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا کہ جو میرے دین کے طالب علم ہیں، قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے ہیں، ان کے نیچے تم اپنے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو۔ فرشتے پر بچھاتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ۔ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ کا مطلب ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، فرشتے اس سے خوش ہو کر، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے۔ علماء نے پر بچھانے کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو حقیقی معنی یہی ہے کہ واقعی اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، اپنے پر وہ اڑنے کی بجائے وہ اپنے پروں کو اکٹھا کر کے پڑھنے والے کے ساتھ آ کر اس کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان قرآن، جشن عید میلاد النبی۔ علم حاصل کرنا اتنا اہم کام ہے کہ ہم نے جدائیاں کر دی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے بھی ملتے ہیں جو ہوتے دینی طبقے کے ساتھ ہیں کہ مولویوں کو کیا پتہ، اور وہ کہتے ہیں کہ بس جو زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو تسبیح پڑھتا ہے، اس کا مقام ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مقام ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے میں اس کی تھوڑی وضاحت یہ کر رہا ہوں ترجمے سے پہلے، کہ طالب علم جو دن رات قرآن پڑھ رہا ہے، چلو وہ تو قرآن میں لگا ہوا ہے، براہ راست بھی یہ عبادت نظر آتی ہے،
لیکن قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کچھ بچے صرف کی کتاب پڑھتے ہیں، نحو کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اب بظاہر کوئی سمجھے کہ وہ صرف کی کتاب میں نامیر میں لگے ہوئے ہیں، فلاں کتاب میں لگے ہوئے ہیں، یہ کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی قرآن کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ وہاں آیا وَإِنَّ الْعَالِمَ وَإِنَّ قَارِئَ الْقُرْآن نہیں آیا، عالم کی بات آئی کہ جو قرآنی علوم حاصل کرتا ہے، جو چاہے وہ صرف پڑھ رہا ہو، چاہے وہ نحو پڑھ رہا ہو، چاہے وہ قرآن کی معاونت کے لیے بلاغت کا علم حاصل کر رہا ہو، کوئی بھی علم حاصل کر رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ، اس عالم کے لیے، کیونکہ وہ تو پڑھ رہا ہے دارا یضرب ضربا گردان میں لگا ہوا ہے، وہ تو رٹ لگائے ہوئے ہے کہ حروف مشبہ فعل 6 ہیں اور وہ یہ عمل کرتے ہیں، اس میں لگا ہوا ہے، تو پھر نہ تو وہ دعا کر رہا ہے نہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ادھر مشغول ہے، ادھر اللہ کریم نے کائنات کی ہر چیز کی ڈیوٹی لگا دی ہے، ایسے طالب علم کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، تو یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ اور فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ایک ہے عبادت کرنے والا، اگر عالم عبادت کرتا ہے تو وہ اور بھی سونے پر سہاگا ہے، لیکن ایک ہے جو صرف عبادت کرتا ہے، ایک ہے جو علم حاصل کر رہا ہے، فرمایا تو اس کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت باقی تمام ستاروں پر ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں وراثت مل جائے، تو میرے آقا نے فرمایا یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، فرمایا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء نے کیا چھوڑا؟ ان کے جو وارث ہیں ان کے کسی مال کے، ان کے دینار کے نہیں، اور انبیاء کرام نے مال و متاع نہیں چھوڑا، اگر چھوڑا بھی ہے تو وہ بیت المال میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ علماء کرام انبیاء کے علم کے وارث ہیں، اور جس نے جتنا کچھ علم حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ تو لہذا جن بچوں کی دستار بندی ہونی ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، یہ میں میرے اور آپ کے آقا کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور کسی سے بھی اس کا ترجمہ پوچھ لیں، اگر اس کا کوئی اور مفہوم ہو تو میں ذمہ دار ہوں، عربی اگر سمجھ نہیں آتی بتانا مقصود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھے وعمل بما فیہ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس پر عمل بھی کرے، قرآن پڑھ کے جو عمل کرتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے والدین کو، اس کو نہیں، اس کی بات بعد کی بات ہے، اس کا مقام رتبہ کیا ہوگا وہ بعد کی بات ہے۔ فرمایا پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ لو کانت فی بیوت الدنیا، صرف یہ نہیں کہ کروڑوں میل دور اب سورج ہے اتنی روشنی پہنچا رہا ہے، فرمایا کہ یہ تو اتنا دور ہے، اگر یہی سورج اس کی تپش تو ختم ہو جائے لیکن روشنی، کیونکہ اگر تپش ہو تو پھر تو کوئی برداشت بھی نہ کر سکے، تپش ختم ہو جائے اور یہ سورج تمہارے گھروں کے اندر آ جائے، جتنی روشنی یہ دے سکتا ہے، جتنی روشنی دے گا اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ تو والدین کا مقام ہے، پھر پڑھنے والے کا کیا مقام ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو والدین کا مقام ہے، فرمایا خود اندازہ لگا لو پھر خود جو قاری قرآن ہے، عالم قرآن ہے، اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم میرے آقا کا زندہ معجزہ، اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، وہاں میرے آقا نے جو کیا تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا،
مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. میرے آقا کی ہر ادا پہ اگر جان بھی قربان کی جائے تو وہ کم ہے. لیکن قرآن کریم میرے آقا کی وہ زندگی کی عملی تفسیر ہے. جو میرے آقا نے کیا وہی قرآن ہے، اور جو قرآن ہے وہی میرے آقا نے کیا. تو اب ہمارے پاس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ زندہ معجزہ موجود ہے. اگر آپ 50 سال کے ہو گئے ہیں، 60 سال کے ہو گئے ہیں، تو ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے. اب یہ نہیں کہ جان چھوٹ گئی ہے، ہم تو بڑے ہو گئے، اب تو کام ہے ان بچوں کے پڑھنے کا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 2 آدمی سب سے زیادہ حسرت کریں گے، ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، شرمندگی ہوگی، شرمندہ ہوں گے. ایک وہ کہ جسے زندگی میں قرآن پاک پڑھنے، علم حاصل کرنے کا موقع ملا لیکن اس نے علم حاصل نہ کیا. اور دوسرا وہ کہ جس نے علم تو حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا. یہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے. تو ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح بزرگ پہلے ایک واقعہ سنا رہے تھے، ملک شام کا ایک واقعہ جو کافی لوگوں نے شاید سنا بھی ہو. ایک عالم دین نے سنوایا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے ملک شام دمشق کا، یہ مشہور دمشق ہے، آپ کہیں تو یہ دمشق ہے نہیں، یہ لفظ اصل دمشق ہے. تو دمشق جو شام کا دارالخلافہ ہے، اس کے قبرستان کا باقاعدہ نام لیتے ہیں کہ دادا نام یہ قبرستان جو بہت پرانا، کئی 100 سال پرانا قبرستان آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں وہاں پہ ایک گور کن قبر کھودنے والا آدمی جس کی عمر 50 سال کے قریب تھی، ایک عورت کا ایک بیٹا فوت ہوا. اس نے جب قبر کھودی تو قبر میں جب اس لڑکے کو اتارا، جو ہی قبر میں اتارا بے ہوش ہو گیا. کچھ دیر بعد لوگوں نے پانی وغیرہ منہ پہ ڈالا، افاقہ ہوا، ہوش آیا. تو اس نے بتایا کہ جو ہی میں نے ان کو قبر میں اتارنا چاہا اس بچے کو، تو رحمت کے فرشتے سواریوں پر آئے، مجھ سے لے کر چلے گئے. ان کی زیارت کی، ان کے نور کی، تو میں تاب نہ لا سکا، اس وجہ سے بے ہوش ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا، اسی خاتون کا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا. جب اس کو قبر میں اتارا اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا. اب وہی قبر کھودنے والا اس خاتون کے پاس گیا، جا کے پوچھا مجھے بتائیں آخر تیرے ان بچوں کا عمل کیا تھا، کون سا ان کا کارنامہ ہے، کس وجہ سے ان کو قبر میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ جنت کے فرشتے انہیں ریسیو کرنے کے لیے آئے، انہیں وصول کرنے کے لیے آ گئے، اور میں دونوں دفعہ بے ہوش ہو گیا. تو اس خاتون نے کہا پہلے تو مجھے تم سارا واقعہ سناؤ، کیا کیا دیکھا پھر میں بتاؤں گی. اس نے پھر تفصیل بتائی. اس نے کہا، اس خاتون نے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، طالب علم بھی سنیں اور طالب علموں کے خیر خواہ بھی سنیں، کہ جو پہلا بچہ میرا فوت ہوا وہ چھوٹا تھا، دوسرا بڑا تھا عمر میں. پہلا دین کا طالب علم تھا، وہ دین پڑھتا تھا، اور دوسرا اس کا جو بھائی فوت ہوا وہ معمار تھا، ترخان تھا، مستری تھا. وہ سارا دن کماتا تھا اور محنت کرتا تھا، اور اپنے چھوٹے بھائی کے پڑھائی کے اخراجات برداشت کرتا تھا. وہ پڑھنے والا، وہ معاونت کرنے والا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کو یہ مقام دیا ہے. اب وہ گور کن جو 50 سال تقریباً گزار چکا تھا، وہ تو بس انہی کاموں میں تھا. جب یہ مقام دیکھا پڑھنے والے کا، طالب علم کا، وہ کام چھوڑا، جا کے مدرسے میں داخلہ لے لیا 50 سال کی عمر میں. اتنا مقام دیکھ کر آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، کیونکہ ہم نے کچھ آنکھوں سے دیکھا نہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. ہم مان تو لیتے ہیں سن کے، لیکن یقین نہیں کرتے، دل میں یقین نہیں آتا. پتہ ہے قبر میں سوال و جواب ہوں گے، وہاں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال ہوگا. سنتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن یقین تو تب آئے گا جب عمل اس کے مطابق ہوگا. اس نے جا کے داخلہ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا. تو وہ بتاتے ہیں
کہ اتنا شوق سے پھر علم پڑھا کہ اس عمر میں داخلہ لینے کے باوجود عبد الرحمن حفار کے نام سے بہت بڑے جید عالم گزرے، اور پھر ان کی نسل میں سے کئی علماء گزرے، تو آخر تک وہ چلتے رہے، ہر ایک کے ساتھ حفار کا لقب لگتا رہا، کیونکہ حفار کا معنی ہوتا ہے قبر کھودنے والا، گڑھا کھودنے والا، تو اسی طرح وہ نام ساتھ چلتا رہا۔ تو یہ اتنا مقام ہے علم حاصل کرنے کا، تو لہذا ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہم سے اور کچھ نہیں ہوتا، میرے آقا نے فرمایا کہ جو قرآن پاک پڑھنے والوں کو دیکھ کر خوش ہو گیا، صرف دل میں، اور کچھ نہیں کر سکتا، اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، تعاون نہیں کر سکتا، تعاون کرنے والے کا تو اپنا مقام ہے، لیکن جس نے دیکھا اور خوش ہو گیا دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں رکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان قرآن، جشن عید میلاد النبی۔ تو میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کیونکہ یہ دستار فضیلت کا عنوان ہے، آپ میرے آقا کی نعتیں بھی سنتے ہیں، اور قرآن میرے آقا کی نعت ہے، پھر اعلیٰ حضرت پھر کوئی بھی حدیث میرے آقا کی شان میں جب دیکھتے ہیں تو اس پر شعر لکھتے ہیں، تو قرآن چونکہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے، تو جو قرآن کی قدر کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، وہ میرے آقا کی تعظیم کرتا ہے، جو میرے آقا کی تعظیم کرتا ہے وہ اپنے رب کی تعظیم کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت قرآن کی تعظیم کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں قربان تیرے کلام پر، میں تیرے کلام پر قربان، اور پھر فرمایا کہ ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، زبان اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے، بہت ساروں کو دی ہے۔ عرب کا کیا معیار تھا کہ وہ اگر کوئی کہتا ایک چیز سامنے رکھ کے، مثال کے طور پہ ایک نیزہ ہے، تیر ہے یا تلوار ہے، اس کی تعریف کرو، تو وہ فی البدی بغیر پہلے کوئی تیاری کیے ہوئے ایک چیز کی تعریف میں 100 سے زیادہ اشعار پڑھ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فساد دی تھی، لیکن جب قرآن آیا تو میرے رب نے چیلنج فرمایا کہ اتنے بڑے فصیح لوگ، فرمایا قرآن پاک جیسی ایک سورت تو لے کر آؤ، چھوٹی سی سورت ہے نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جو سینکڑوں ہزاروں اشعار فی البدی خود بنا کے پڑھ لیتے تھے۔ فرمایا اپنے لوگوں کو جمع کر لو اور اپنا مجمع بنا لو، اپنی مشاورت کر لو، معاونین کو بلا لو، لیکن پھر بھی وہ ایک سورت تو کیا قرآن پاک جیسی ایک آیت بھی نہ لا سکے۔ تو فرمایا کہ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو۔ سخن کا معنی فارسی کا لفظ، اس کا معنی گفتگو، کلام، بات۔ فرمایا کہ قرآن پاک یہ وہ سخن ہے جس میں کوئی سخن، کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ باقی کوئی کتاب لکھ کر آئے، آپ ہزاروں غلطیاں نکال سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یوں ہونا چاہیے تھا، ایک عالم غلطیاں نکال سکتا ہے، لیکن مجال ہے کسی کی کہ قرآن پاک میں کوئی غلطی نکال سکے؟ وہاں ماننا پڑے گا۔ اگر بظاہر کوئی معاملہ نظر آ رہا ہے تو یہ میرے دماغ کی کمزوری ہے، میرے ذہن کی کمزوری ہے، یہ تو خالق و مالک کا کلام ہے۔ تو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان
کمال حسن حضور ہے، یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے میں نے ایک حصہ بیان کیا، لیکن فائدہ تب ہوگا کہ ہم جو باتیں سنی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات یاد کر کے ہم عمل کریں، اور نتیجتاً یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آخرت میں ہمارا جس چیز سے فائدہ ہوگا، یہی ہمارے جو حافظ قرآن بچے ہیں یہی کام آئیں گے، انہوں نے جو قرآن پڑھا ہے یہ کام آئے گا۔ اسی بات کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ علامہ اسد لطیف صاحب ماشاءاللہ محنت فرما رہے ہیں، ان کے رفقاء، ان کی انتظامیہ، اللہ تعالیٰ سب کی اس محنت کو، کاوش کو قبول فرمائے۔ اور میں حضرت کا شکر گزار بھی ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز کو اس پاکیزہ محفل میں بلایا اور موقع عطا فرمایا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔